بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ارکان اسلام کورس کا آج ہمارا باقاعدہ دوسرا لیکچر ہے۔ پہلا لیکچر ہم نے اس بات کو پہلے لیکچر کے اندر یہ سمجھا کہ انسان جو کہ ایک مسلمان ہے، اور وہ جو مسلمان ہے اس مسلمان نے اسلام کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ اس پر فرض ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس میں سے پہلی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یعنی اسلام میں داخلے کی پہلی جو شرط ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ان دونوں چیزوں میں سے ہم نے کل لا الہ الا اللہ کو سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کے اختیارات کے اندر، اس کے معاملات کے اندر، اس کائنات کی تخلیق کے اندر، اس کائنات کو رزق دینے کے اندر، اس کائنات کی تدبیر کرنے کے اندر، اس کائنات کو بنانے اور اس کائنات کو ختم کرنے کے اندر، اور انسانوں کو پیدا کرنے سے لے کر فصلوں کو اگانے تک، ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرنے، نطفے کو پیدا کرنے سے لے کر بچے کو زندہ سلامت اس دنیا میں لانے تک، اللہ رب العزت کے اختیارات کے اندر کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات وہ صرف اسی کے لیے ہیں، اس کی صفات کے اندر بھی کسی کا کوئی کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے۔ آج کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، پھر اس دنیا کے اندر اللہ نے انسانوں کو بسایا، یہاں پر ایک مقررہ مدت تک انسانوں کے رہنے کے لیے انتظام کیا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر ایک مقررہ مدت تک رہنے کا، اور یہاں پر وقت گزارنے کا، اور یہاں سے فائدہ اٹھانے کا اللہ رب العزت نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ انسان موت کی وادی میں داخل ہو جائے گا، اور پھر صرف انسان ہی موت کی وادی میں داخل نہیں ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آنا ہے جسے ہم روز محشر یا روز قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ پورا کرۂ ارضیہ، اس میں بسنے والی تمام مخلوقات، ان سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہاں پر انسانوں کے لیے ابدی فیصلے کیے جائیں گے۔ جنت میں جانے والے جنت میں، اور جہنم میں جانے والے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔
یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو ایک ٹائم ہے جس کے اندر ہم نے اس دنیا کے اندر وقت گزارنا ہے، اور ہم وہ جو عہد اللہ سے کر کے آئے تھے، جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کی تخلیق کی تو آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے بنی نوع انسان کی تمام روحوں کو نکالا، اور پھر ان روحوں سے ایک وعدہ لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوق نے اللہ کو رب مانا، اور پھر اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو پھر اس وعدہ، اس عہد الستو کو، اور پھر اس دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، اس دنیا کی کھیتی کے اندر ہم نے کیسے کھیتی کرنی ہے، اور کیسے اس اللہ خالق، اس اللہ مالک کے پاس پہنچ کر ہم نے اس کو راضی کر کے اس دنیا کے اندر سے رخصت ہونا ہے، اس ساری چیزوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، انسانوں میں سے ہی انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے محمد الرسول اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی دھڑکن، اور ہمارے رشد و ہدایت کے سامان۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، اور جیسا کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، انبیاء کی تعداد جو ہے وہ دنیا کے اندر کتنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1,24,000 یہ نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، جن میں 315 کی تعداد جو ہے وہ رسولوں کی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بہت سے مقامات پر ہمارے ان بزرگیدہ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ملتا ہے، اور بہت سارے رسولوں کے نام اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں اور اللہ کے نبی نے ہمیں حدیث میں ارشاد فرمائے ہیں، اور کثیر تعداد میں جو نام ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، جیسا کہ سورۃ الغافر کی آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 78 ہے سورۃ الغافر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، لیکن ان میں سے کچھ ہیں جن کا تذکرہ آپ سے کیا ہے اور کچھ کا تذکرہ آپ سے نہیں کیا۔ قرآن مجید کے اندر تقریباً 25 انبیاء کرام کے نام ہمیں ملتے ہیں، جن میں سے صرف 18 نام سورۃ انعام کے اندر ہیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 سے لے کر 86 تک یہ نام مذکور ہیں، جن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام۔ 7 انبیاء اور رسل، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مختلف مقامات پر فرمایا ہے، جن میں ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آدم علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حود علیہ السلام، شیش علیہ السلام، اور اسی طرح سے شعیب علیہ السلام اور ادریس، اور اس کے بعد ذی الکفل، ان کے نام جو ہیں وہ قرآن کے مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ، کچھ ائمہ کرام مفسرین، وہ سیدنا خضر علیہ السلام کو بھی انبیاء کی لڑی میں سے نبی مانتے ہیں۔ اور 2 نبیوں کا ذکر ہمیں احادیث سے ملتا ہے، جن میں حضرت شیش اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ انبیاء کرام بنی نوع انسانوں کی وہ لڑی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمایا، اور ان کو انسانوں میں سے ایک فوقیت دی، ان کو لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے چنا کہ یہ لوگوں کی جو ہدایت کے لیے یہ کام کریں،
اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، اور جو وعدہ اللہ کو رب ماننے کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا جو لوگ بھول گئے ہیں، ان بھولے بھٹکے لوگوں کو اللہ کے راستے پر لے کر آئیں۔ ہم نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا کہ انبیاء ہی صرف نہیں، اللہ نے ان انبیاء اور ان رسولوں کے ساتھ احکام اور مسائل کے لیے، احکام کے لیے، شریعت کے لیے ان کو کتابیں اور صحائف بھی دیں، جن کی آخری کڑی اور آخری لڑی کا وہ آخری موتی یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہ پہلے اتر چکی ہیں، اور اسی طرح سے پھر بہت سارے مصائف کا بھی ہمیں مختلف چیزوں کے اندر ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے اوپر رحم یہ فرمایا کہ انسانوں میں سے ہی پیغمبروں کو انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لوگ، ہم لوگ کتنے کمزور ہیں ایمانی اعتبار سے، کہ جب نیک لوگوں کی، انبیاء کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ کرام یا محدثین کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں وہ ٹائم اور تھا، وہ وقت اور تھا، اس وقت دیکھیں جی حالات اس طرح کے نہیں تھے، چونکہ چنانچہ، اگر مگر، لیکن ویکن لوگ بہت کرتے ہیں۔ اگر انبیاء اور رسل انسانوں میں سے نہ ہوتے تو پتہ ہم کیا کہتے؟ ہم لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی اللہ رب العزت نے ان کو نازل فرما دیا ہے، یہ ہماری طرح کے انسان تو ہیں نہیں، ان کو کون سا پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی کون سی چاہتیں اور حاجتیں ہماری جیسی ہیں، ان کے دل کے معاملات تو ہمارے جیسے نہیں ہیں، ان کی کون سی بیٹیاں ہیں، ان کی کون سی اولادیں ہیں، ان کی اولادیں تو فوت نہیں ہوتیں، ان کی تو بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتیں، ان کو کیا پتہ اس دنیا کے اندر کس طرح سے معاملات کو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ان انبیاء کو انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا کہ دیکھو یہ انسان ہونے کے باوجود، یہ تم میں رہنے کے باوجود، تمہارے اندر شادیاں کرنے کے باوجود، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کی اولادیں فوت بھی ہوئی ہیں، ان کو گھاٹیوں کے اندر رہنا بھی پڑا ہے، یہ لوگ پتے بھی کھاتے ہیں، انہوں نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں۔ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو معاملہ ان لوگوں کا انسانوں سے جدا ہو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 43 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ سے قبل بھی جو انبیاء مبعوث فرمائے تھے وہ مردوں میں سے تھے، ہم نے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، اور اگر تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اب اس سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم سے پہلے، اللہ کے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ ہماری طرح انسان ہی تھے، اور انسان ہونے کے بعد وہ مردوں میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کو یہ بعثت کی، یہ نبوت کی، جو ایک سربلندی ہے، سرفرازی ہے، یہ اللہ نے مردوں کے سر پر رکھی ہے کہ اللہ نے مردوں کو نبی بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ جی عورتوں کو کیوں نبی نہیں بنایا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی حکم پر کیوں کہنا، یہ انسان کی اوقات ہی نہیں ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہ آپ حیات طیبہ کا جب اس کو پڑھتے ہیں تو سمجھ کیا لگتی ہے؟ سمجھ یہ لگتی ہے کہ انبیاء پر جو حالات اور جو معاملات اور جو چیزیں گزرتی ہیں وہ مرد ہی فیس کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے عورتوں کو عظمت کیوں نہیں دی؟ تو کیا یہ عظمت کم ہے کہ ہر نبی کی ماں ایک عورت ہی ہوا کرتی ہے؟ اگر نبی کی کوئی بہن ہوتی ہے تو وہ بھی عورت ہوتی ہے، نبی کی کوئی بیٹی ہوتی ہے تو وہ بھی عورت ہی ہوتی ہے، اور نبی کی کوئی بیوی ہوتی ہے تو وہ بھی عورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو اپنے ایک درجے کے اندر عظیم ترین درجہ دیا ہے۔ اگر مردوں کے اندر عظیم ترین درجہ مردوں کو نبی بنا کر دیا، تو عورتوں کے اندر عورتوں کو نبیوں کی ماں، ان کی بہن، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی بنا کر دیا۔ اس لیے یہ کیوں والا سوال شریعت کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔
ایک چیز اللہ کا جب حکم آ گیا تو پھر سر بتسلیم و رضا اس کو تسلیم کرنا ہے خوشی کے ساتھ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اعلان کروایا کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، سورۃ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ کیا نبی آپ فرما دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر ایک عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر ایک عیب سے پاک ہے، مگر حل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، بشر ہوں، جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے نبی آپ فرما دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، میری تم پر فوقیت کیا ہے؟ میری تم پر فوقیت یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ نے وحی کی ہے، مجھے اللہ نے وحی کے ساتھ خاص کر کے چن لیا ہے۔ یعنی آپ جنس کے اندر انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا اور وحی کے ذریعے آپ کو با کمال شخصیت بنا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بنی نوع انسان کے لیے اسوہ کامل بنایا، اور پھر انبیاء کی اور رسولوں کی تربیت خود کی، تاکہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر انسانوں کو بہترین انسان بنا کر بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 95 ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہ اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اگر اس دنیا کے اندر فرشتے آباد ہوتے، فرشتے یہاں چلتے پھرتے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ان کے لیے ہم فرشتوں کو رسول بنا کر نازل کرتے، پھر فرشتے یہاں پر آتے۔ اب یہاں پر آباد کون ہے؟ یہاں پر آباد انسان ہے، تو انسانوں کے اندر انسانوں کو فرشتہ نہیں انسان بنا کر بھیجا، کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ انسان اپنی اس چیز کے اوپر انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، کوئی معاملہ پیش نہ آئے کہ انسان یہ سمجھیں کہ جی ہمارے اوپر تو بڑا ظلم کر دیا گیا، ہمارے اوپر تو دیکھیں جی بڑی زیادتی کر دی گئی، ہمارے ساتھ تو دیکھیں انبیاء جو ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں ہوتے، ان کے تو ہمارے والے معاملات ہی نہیں ہیں، یہ ان کے تو معاملات بھی اپنے ہیں، یہ تو جناب اس دنیا کے اندر انہوں نے سختیاں اور تکلیفیں دیکھی نہیں ہیں۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، سیرت طیبہ کا ذرا مطالعہ تو کر کے دیکھیں، ہمیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی ہے، دیکھیں پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پر قربان، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر دکھاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بیٹیاں بھی ہیں، سیدنا علی اللہ کے نبی کے داماد ہیں، پھر سیدنا عثمان اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کی پوتے پوتیاں ہیں، اللہ کے نبی اپنی پوتی کو اٹھا کر نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے نبی 11 بیویوں کے شوہر، اور اللہ کے نبی نے اس دنیا کے اندر رہ کر کیا بتایا، رہ کر کیا سکھایا؟ اللہ نے ان کو جو بنایا مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ، اور صرف مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنایا، بلکہ اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، قیامت کی دیواروں تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو جو اسوہ حسنہ بنایا ہے، انہوں نے یہاں پر رہ کر ایک قائد کی حیثیت سے، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، میدان جنگ کے اندر ایک جرنیل کی حیثیت سے، اور خود اپنے ہاتھوں سے جنگ لڑ کے ایک فوجی کی حیثیت سے
تمام حیثیتوں کے ساتھ ایک عملی نمونہ بنا کر ایسا بتا دیا کہ دنیا کا بہترین نمونہ، ان سے بڑھ کے اس دنیا کے اندر کوئی نمونہ کسی انسان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل و کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے اندر سے ہی رسول دیے، انسانوں کے اندر سے ہی اللہ نے انبیاء کو پیدا کیا۔ کہ یہ اسوہ کامل ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اسوہ کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور بنی نوع انسان میں سے ہی انبیاء اور رسول جب ہوں گے تو ان کے معاملات، ان کی سیادت، ان کی قیادت، وہ سیادت اور قیادت میں انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر جب فائز ہوں گے تو پھر وہ کسی کے لیے اسوہ حسنہ ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا بنی نوع انسان میں سے ان انبیاء اور ان رسولوں کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے انسانیت کو بہت بڑا اعزاز بخشا، اور انسانیت کے لیے یہ صرف شرف ہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کو ہم میں سے مبعوث فرمایا۔ اسی طرح سے انبیاء کرام کا جب ہم نسب نامہ دیکھیں گے تو تمام انبیاء کرام کیونکہ ہم ہی میں سے ہیں تو ہمارے ہی قبائل، ہمارے ہی علاقے اور ہمارے ہی طرح ان کے ماں باپ، بہن بھائی، ان کے بیٹے اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ تو انبیاء اور رسل جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے حسب و نسب میں، شکل و عقل میں، سیرت و کردار میں، عقل و فہم میں تمام لوگوں سے، تمام اعتبار سے اکمل اور مکمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ حدیث پاک ہمیں ملتی ہے، سیدنا واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے اولاد ابراہیم کو چن لیا، اور اولاد ابراہیم میں سے اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم میں سے سیدنا اسماعیل کو چن لیا، ان کو بزرگیدہ کر لیا، اور اولاد ابراہیم اسماعیل میں سے قبیلہ کنانہ کو منتخب کر لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی۔ یعنی سمجھ کے آتی ہے کہ حسب و نسب کے اعتبار سے انبیاء اس وقت جو بھی قبیلہ بہترین ہوا کرتا ہے انبیاء اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ ویسے قبیلوں کی اہمیت، یہ قبیلے تو صرف پہچان کے لیے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے لیے بنا لیتے ہیں کہ یہ قبیلہ اونچا ہے، یہ قبیلہ نیچے ہے، تو نیچے کے قبیلے سے اگر کوئی شخص چودھری بن جائے ہمارا تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے انبیاء کو بہترین قبائل اور بہترین خاندانوں کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ جب قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کی سازش کرنی شروع کی تو انہیں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا تھا کہ بے شک بنو ہاشم جو ہے وہ اللہ کے نبی کو نبی تو نہیں مانتے، لیکن اگر ہم نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی تو بنو ہاشم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب بنو ہاشم ایک طاقتور قبیلہ تھا، وہ دیت لیں گے، لوگوں کی گردنیں اتریں گی، تو اس لیے بھی وہ باز رہتے تھے۔ بہرحال انہوں نے قتل کی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے وہ سازش ناکام بنائی اور اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح سے شاہ روم نے، ہرقل نے جب سوال کیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ اس وقت مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، ان سے جب اللہ کے نبی کے حسب کے بارے میں پوچھا، حسب و نسب کے بارے میں پوچھا، تو ابو سفیان نے جواب دیا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سے اعلیٰ ترین نسب والے ہیں۔ تو ہرقل نے اس کا جواب دیا کیونکہ وہ انبیاء کی تاریخ کو سمجھنے والا تھا۔ اس نے جواب دیا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومیہا، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس کے اندر ہرقل نے یہ جواب دیا کہ ہاں انبیاء اسی طرح اعلیٰ نسب کے مالک ہوتے ہیں اپنی قوم میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب نامہ ہے کتب سیرت کے اندر سید البشر امام المرسلین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی محبت، ہماری زندگیوں کی راحت،
ان کا نسب نامہ کچھ اس طرح سے مذکور ہے کہ سیدنا ابو القاسم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اور سیرت نگاروں کے ہاں عدنان تک اتفاق ہے کہ عدنان تک سیرت نگار اللہ کے نبی کے اس نسب کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں، اور عدنان کے بارے میں سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور عدنان تک اللہ کے نبی کا جو نسب نامہ ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے۔ اس پر سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ عدنان کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام تک کی جو لڑی ہے اس کے اندر مختلف 2-3 طرح کی 4 طرح کی لڑیاں ملتی ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمینہ بنت وہب بنت عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ، یہ مرہ وہی ہیں جو کہ اللہ کے نبی کی جو ہم نے لڑی بیان کیا اس کے اندر بھی ہیں، اور والد کا نسب بھی اسی طرح سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی لڑی کے اندر سے ہی ملتا ہے۔ اور آپ کی جو ولادت سعادت ہے، ولادت باسعادت ہے، وہ کب ہوئی؟ اس چیز پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر جو تشریف آوری ہے وہ عام الفیل، یعنی وہ حادثہ کہ جس کے اندر ابرہ نامی بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی اس واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے ہیں، پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ اس بات کی دلیل خود اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جی میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اور جمعرات کو اعمال جو ہیں وہ اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے اندر اتفاق نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس پر 2 ہجری 2 تاریخ 2 ربیع الاول، کچھ جو ہیں وہ 8 ربیع الاول، کچھ 9 ربیع الاول اور کچھ 12 ربیع الاول کی بات کرتے ہیں، لیکن مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا الفلکی نے اور علامہ قاضی سید محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اور دیگر کچھ محققین نے 9 ربیع الاول کو ترجیح دی ہے۔ لہذا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم بہار میں پیر کے دن 9 ربیع الاول عام الفیل بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور آپ کی جو ولادت سعادت ہے وہ شعب بنی ہاشم کے اندر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی کی زندگی کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، اس کو پڑھنا ہر ایک مسلمان مرد، عورت، بچے، بڑے، بوڑھے، غلام، آزاد سب کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص اس دنیا کے اندر آ کے 50-60 سال کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلا جائے اور جس نبی کا وہ ماننے والا تھا اس کے بارے میں ہی اسے پتہ نہ ہو کہ میرے نبی کی زندگی کیسی گزری، آپ نے کیسے کیسے اللہ کے دین کی تبلیغ کی، کیسے کیسے اس راستے کے اندر ماریں کھائیں، اس کا ہی جس کو پتہ نہ ہو اس کی زندگی بیکار ہے، عبث ہے، اس کی زندگی فضول زندگی اس نے گزاری ہے، اگر وہ شخص اللہ رب العزت کے اس بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی پڑھ نہیں پایا تو۔ پھر اسی طرح سے سیرت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ سیرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی شکل و صورت اور اس کے افعال اور اس کے کردار کے بارے میں معلومات کی جو آگاہی ہے، جو معلومات کا حصول ہے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ پھر یہ لفظ جو سیرت ہے یہ مذہبی اور پھر طرز زندگی کے لیے استعمال ہوا، لہذا سیرت النبی سے کیا مراد ہے؟ سیرت النبی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق،
آپ کا حسن و جمال، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کے خصائل جمیلہ اور آپ کا منہج حیات، اس چیز کو پڑھنا، اس چیز کو سمجھنا، یہ سیرت طیبہ یا سیرت النبی کا مطالعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اپنی رعنائی اور زیبائی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حسن صورت کے اندر پوری مخلوق میں سے بے مثال تھے۔ کوئی ایسا شخص اس دنیا کے اندر نہیں ہے جس کی مثال آپ پر دی جا سکے، اور آپ صرف اپنے حسن کے اندر، اپنے چہرے کی وجاہت کے اندر ہی ایسے نہیں تھے، اپنے حسن و کردار کے اندر بھی اللہ کے نبی کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ جیسا کردار کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا حلیہ کیسا تھا؟ شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی کا شاعر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء۔ اے محبوب کائنات، آپ سے بڑھ کے خوبصورت، آپ سے بڑھ کے خوبرو انسان اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں کسی نے وہ انسان دیکھا ہو جو آپ سے خوبصورت ہو، اور آپ سے خوبصورت انسان کسی ماں نے جنا نہیں ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ آپ کو ایسے تخلیق کیا گیا ہے کہ جیسے آپ کی چاہت ہو، جیسے آپ نے چاہا آپ کو ویسے پیدا کیا گیا، اور پھر آپ ہر ایک عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دیکھنے والی آنکھ کا ایک حسن ہوتا ہے۔ جب انسان کسی شخصیت کو محبوب رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں اس کی جو کیفیت بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ انسان کسی عام شخصیت کے لیے بیان نہیں کر سکتا، اور پھر جب سامنے محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت ہو تو ان کا حسن، ان کا کردار، ان کی وجاہت، یہ بتانے کے لیے الفاظ میسر نہیں آ سکتے۔ تو سب سے بہترین الفاظ جو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبرو، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی ماں نے جنا نہیں ہے، اور آپ کی تخلیق بغیر کسی عیب کے ہوئی ہے۔ گویا آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو پیدا کیا گیا ہو۔ اور اسی طرح سے مزید یہاں پر کچھ احادیث انشاءاللہ ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اس حوالے سے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنگت کے گورے تھے، اور آپ کا جسم جو تھا وہ نرم تھا، گدگدانا تھا، اور آپ درمیانہ قد والے تھے، بہت زیادہ لمبے بھی نہیں تھے، بہت زیادہ چھوٹے قد کے بھی نہیں تھے۔ اور سب سے بہترین جو چیز بیان کی ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ صحیح سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی آپ بالکل پست تھے، بلکہ درازی مائل اور میانہ قد کے تھے۔ آپ کے جو بال تھے، جو منہ مبارک تھے، وہ گنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل کھڑے کھڑے بھی نہیں تھے۔ آپ کے رخسار بہت زیادہ پرگوشت بھی نہیں تھے، اور جو ٹھوڑی تھی وہ چھوٹی تھی، پیشانی پست نہیں تھی، اور چہرہ جو ہے وہ کسی قدر گول تھا۔ آپ کا رنگ جو تھا
وہ گلابی تھا، آپ کی جو آپ کا رنگ جو تھا وہ گورا اور گلابی تھا، اور آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ سرمگئی تھیں، اور پھر ہلکی ہلکی ان آنکھوں کے اندر سرخی تھی، آپ کی پلکیں دراز، بھویں آپ کی گھنی، اور جوڑوں اور جو آپ کے جو ہڈیاں تھیں دو کندھوں کے درمیان والی، یہ بڑی بڑی تھیں، آپ کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک باریک سی لکیر تھی، باقی جسم جو ہے وہ بالوں سے پاک تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں گوشت سے پر تھیں، ہڈیوں والے ہاتھ اور سخت والے ہاتھ نہیں تھے، چلتے تھے تو گویا کسی ڈلوان پر چل رہے ہوں، یعنی پیروں پر وزن ڈال کر چلتے تھے، اور اسی طرح جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور آپ خاتم النبیین تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، صادق و امین اور پیکر وفا تھے، نرم خو تھے، خوش مزاج تھے، اور شرف زیارت حاصل کرنے والا، آپ کے سامنے جانے والا بلا شبہ یہ پکار اٹھتا تھا کہ اس نے آپ جیسا کوئی اور کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کا دہن مبارک، آپ کا منہ کشادہ تھا، آپ کی آنکھوں کے اندر ہلکی ہلکی سرخی تھی، اور آپ کی ایڑیاں باریک تھیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دونوں دانت، ان کے درمیان فاصلہ تھا، اور جب آپ بولتے تھے تو ان کے درمیان سے گویا ایسے لگتا تھا جیسے نور جھلک رہا ہے، جیسے روشنی نکل رہی ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ ام المؤمنین، میری اور آپ کی ماں طاہرہ مطہرہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس یعنی سیدہ عائشہ کے پاس آپ تھے، اور آپ کو پسینہ آیا ہوا تھا، تو چہرہ انور کی جو دھاریاں تھیں وہ چمک رہی تھیں۔ پسینہ آتا ہے تو پسینہ گرتا ہے، دھاریاں چمک رہی تھیں اللہ کے نبی کی، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا، وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کبرق العارض المتحلل، کہ ان کے چہرے کی جو داریاں ہیں وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جسمانی اور چہرے کے صرف اس حسن سے نہیں نوازا تھا، اللہ کے نبی ہر لحاظ سے کامل اور مکمل شخصیت تھے، کردار کے لحاظ سے، اپنے وجود کے اعتبار سے۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مقام پر اللہ کے نبی کا جو وجود ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام پر فائد ہے۔ آپ ایک باپ کی حیثیت سے دیکھ لیں، اللہ کے نبی سے بہتر باپ کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ ایک معلم کی حیثیت سے دیکھ لیں، اللہ کے نبی سے بہتر معلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو جو منصب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا ہے، تو پھر بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اور ہم نے ان رسولوں کو فضیلت دی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء کے اندر فرماتے ہیں، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے انبیاء کو، رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا فرمائی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو تمام انبیاء پر فوقیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا گیا ہے،
اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر انبیاء کی امامت کروائی، اور پھر روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی۔ اور اس پر بھی بہت ساری احادیث بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ مجھے 6 چیزوں میں باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی تھوڑی بات کرتے ہیں، بات بہت لمبی اور بہت مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا رعب دشمن پر ڈال دیا گیا، اور ایک اور حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ میرا رعب 1 مہینے کی مسافت سے، مجھے جانے میں 1 مہینہ لگے گا، میرا دشمن اس سے پہلے ڈرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا، زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، اس زمین کی مٹی میرے لیے پاکیزہ قرار دے دی گئی، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور مجھ پر جو لڑی تھی انبیاء کی، رسولوں کی، اس کو ختم کر دیا گیا۔ 6 چیزیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی کو جامع کلمات دیے گئے، اللہ کے نبی جامع الکلم تھے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کا رعب دشمن پر طاری کر دیا گیا۔ نمبر 3، اللہ کے نبی کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، پہلی عمر پر مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، اس زمین کو اللہ کے نبی کے لیے مسجد بنا دیا گیا، پاکیزہ کر دیا گیا، اور پھر تمام مخلوق کے لیے اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ کے نبی کو خاتم النبیین بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی معانی اور کسی مطلب کے ساتھ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ مکار ہوگا، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ ہمیں اس کی نبوت کی کوئی دلیل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ حسب و نسب کے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا مرزا غلام احمد قادیانی کا جو ہے وہ حسب و نسب اٹھا کر دیکھ لیں، اور یوسف لاہوری کا حسب و نسب اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے آپ کو آگے پیچھے آباء و اجداد تک کوئی نہیں ملنا۔ اللہ کے نبی تک کی تو کئی لڑیاں ہم نے اب بھی آپ کو گن کر بتا دی ہیں۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلی جو قبر شک ہوگی وہ میری ہوگی، اور سب سے پہلے میں سفارش کرنے والا ہوں گا جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا ایک فضیلت اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ہمیں حدیث سنن ترمذی کے اندر ملتی ہے، ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انبیاء کا میں امام اور خطیب، اور ان میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے مجھ پر یعنی میری زمین شک کی جائے گی، میری قبر کھلے گی اور میں اٹھوں گا۔ مجھے ان چیزوں پر فخر نہیں ہے، بلکہ میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں تو اللہ کا اس چیز پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جہاں پر کردار اور عظمت اور حسن سیرت کا تعلق ہے، تو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی پوری قوم کو جب دعوت دی تو کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، سورہ یونس ہے، 16 نمبر آیت ہے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ گزارا ہے نبی بننے سے پہلے، تمہیں عقل نہیں آتی اس چیز پر؟ تم لوگ وہی لوگ ہو جن کے اندر میں خود 40 سال رہا ہوں، تم لوگ وہی لوگ ہو جو مجھے صادق اور امین کہتے ہو، آج کیا ہوا؟ آج تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو قوم کا کیا جواب تھا؟ سب نے کہا، ما جربنا علیک کذبا، اے محمد ہم نے تیرے اندر جھوٹ نہیں پایا، آپ صادق ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں۔
اللہ کے نبی کی شخصیت، آپ کا کردار کی بلندی دیکھیں کہ آپ کے جو بدترین دشمن بنے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے والے تھے، وہ آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے۔ جب ہیراکل نے ابو سفیان سے یہ بات پوچھی کہ کیا تم لوگوں نے ان کے اندر کوئی خرابی بھی دیکھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے ان کے اندر کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، آپ کی تعریف کیا کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ایک اور مقام پر سورۃ الحجر آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعُمْرُكَ، اے نبی آپ کی عمر کی قسم ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے زیادہ اور بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری عمر کی قسم کھاتے ہیں، اور پوری عمر کی قسم اٹھا کر آپ کے بارے میں کہتے ہیں محمد تیری عمر کی قسم ہے۔ اور اسی طرح سے سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا کانا خلقہ القرآن، پورا قرآن ہی آپ کی سیرت طیبہ پر ہے، پورا قرآن ہی آپ کی سیرت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حسن جمال، اخلاق اور عادات کی تمام خوبیوں اور کمالات اور اعلیٰ صفات آپ کی ذات کے اندر جمع کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے انما بعثت لی اتمم مکارم صالح الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تعمیل کے لیے، تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی جب سیرت کو پڑھیں گے، جب اس سیرت کو سمجھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمارے اندر بھی وہ چیز آئے گی جو چیز ہم اللہ کے نبی کی زندگی سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ بات ہمیں سمجھ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے جو تعلیمات آپ نے دی ہیں اس سے ہی سمجھ آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کو سیکھنے کا ذریعہ نہیں ہے۔